الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نادیہ راجپوت اور لیے چلتی ہوں آپ کو اپنے پروگرام سٹوری ہب کی جانب۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے 3 اہم خبروں پر جو اس وقت دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عید الفطر کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام کے حوالے سے۔ عید کا موقع خوشیوں، محبتوں اور اتحاد کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اسی موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ اور خاتون اول تمام امریکی مسلمانوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں عید کو نہ صرف ایک مذہبی تہوار بلکہ سماجی یکجہتی اور بھائی چارے کی علامت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عید کا دن خاندانوں، دوستوں اور کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مزید بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ عید ہمیں امریکہ کے بنیادی اصول یعنی مذہبی آزادی کی یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ ہر روز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ ہر شہری کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ ناظرین، یہ پیغام ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دنیا بھر میں مذہبی ہم آہنگی اور برداشت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید الفطر کے چاند سے متعلق ایک دلچسپ صورتحال کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ عرب سمیت مشرق وسطیٰ، ایشیائی، یورپی اور مغربی ممالک میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، جس کے باعث وہاں عید الفطر جمعہ 20 مارچ کو منائی جائے گی، جبکہ ہمارے خطے میں 21 مارچ کو عید ہونے کی پیش گوئی ہے۔ لیکن ناظرین، ایک ایسا اسلامی ملک بھی ہے جہاں آج عید منائی جا رہی ہے، اور وہ ملک ہے افغانستان۔ افغانستان کی سپریم کورٹ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں جیسے فرا، ہلمند اور غور میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، جس کے بعد آج یعنی جمعرات کو وہاں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ مزید یہ کہ عید کے موقع پر طالبان حکومت نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے 4596 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جبکہ 4407 قیدیوں کی سزاؤں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ اقدام جہاں ایک طرف خوشیوں کا باعث بن رہا ہے، وہاں اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسری اور نہایت اہم عالمی خبر کی جانب، جو کہ امریکہ، ایران اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے متعلق ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ایران کے خلاف جاری امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث انہوں نے چینی صدر سے ہونے والی اپنی اہم ملاقات مؤخر کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ان کا واشنگٹن میں موجود ہونا کافی ضروری ہے، کیونکہ جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور ابنائے ہرمز کی بندش نے عالمی سطح پر ایک سنگین صورتحال پیدا کر رہی ہے، اور یہ ملاقات 31 مارچ سے 2 اپریل کے درمیان بیجنگ میں ہونا تھی، جس میں تجارتی ٹیرف، تائیوان کا معاملہ اور چینی درآمدات جیسے اہم موضوعات زیر بحث آنے تھے۔ تاہم موجودہ جنگی صورتحال نے تمام ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کے مطابق چین نے اس تاخیر کو قبول کیا ہے، اور وہ امریکی صدر کے فیصلے کی وجوہات کو سمجھتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چین، جو کہ امریکہ کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، تہران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکے۔ ناظرین، ابنائے ہرمز عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم راستہ ہے، اور اس کی بندش پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آخر میں آج کی تینوں خبروں کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا ایک طرف مذہبی خوشیوں اور عید کی رونقوں میں مصروف ہے، تو دوسری طرف عالمی سیاست اور کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے۔ اب اس تمام صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ عالمی دنیا کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو، اور اس کے علاوہ ہمارے چینلز دیسی ٹی وی USA اور DTV-NN۔ I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote
in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.